بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالهم وأنتم لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وأحمد عن أبي مجلس رضي الله عنه: وهو عن معاوية بن أبي سفيان: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر ان کے ذریعے سے ساری امت کو زندگی کے ہر آداب سکھائے ہیں. یہاں تک کہ آدمی مجلس میں کیسے بیٹھے وہ بھی آپ نے سکھایا. اور کوئی کسی مجلس میں آ رہا ہے تو اسے کیسے آنا چاہیے اور کیا نیت اور ارادہ ہونا چاہیے یہ بھی سکھایا. آپ کی تعلیمات ایک تو کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے ہوتی تھی اور دوسرے تکبر کو بھی ایک دم جڑ سے ختم کرنے کی تعلیمات آپ کی ہوا کرتی تھی کہ آدمی ہمیشہ موحد رہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا رہے، کبھی اس کے دل میں اپنی بڑائی کا خیال تک نہ آئے. جو حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی میں نے نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: جو کوئی یہ چاہتا ہو، جس کی یہ خواہش ہو کہ جب وہ کسی جگہ کسی مجلس میں کہیں آئے تو اس سے پہلے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے. ہم لوگ جس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی
امر کے بدعت اور گمراہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی کی کسی ادب کے خلاف اپنا کوئی طریقہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کھڑا نہ ہو، پسند نہیں تھا آپ کو، اور ہم اپنے پروگراموں میں کچھ لوگوں کو استقبال کے نام سے کھڑا کرتے ہیں کہ آنے والے کو ملو، عزت کرو، پھر لا کر بٹھاؤ۔ وہ آنے والا بیٹھنا معلوم نہیں اسے، وہ ایک دم بچہ آ رہا ہے، اسے کھڑے ہو کر ملنے کے لیے، اندر لانے کے لیے اپنے سے بنا لیتے ہیں کچھ۔ صریح حدیث موجود ہے، یہ بات بالکل پسند ہی نہیں تھی اللہ کے نبی کو کہ جب وہ آئے تو ان کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، اور آپ کی یہ شان تھی کہ مجلس میں آتے تو جہاں جگہ خالی ہوتی جہاں تو وہیں بیٹھ جاتے آپ، اور پھر صحابہ آپ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے۔ آپ کے لیے کوئی الگ سٹیج نہیں بنا ہوتا تھا، کوئی مخصوص مقام کہ آپ بیٹھ کر وہیں سے آپ اپنی باتیں کہیں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب بات کی اجازت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے۔ وہ ایک بار اپنے خلافت کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے پاس آئے ملنے کے لیے۔ یہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عبداللہ ابن عامر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عامر سے کہا کہ تم بیٹھ جائے، کیوں کھڑے ہوتے؟ اور پھر یہ حدیث سنائی کہ جو یہ چاہے، جس کی یہ خواہش، من احب ان یتمثل له الرجال قیاما، کہ وہ آنے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے۔ آگے الفاظ نہیں ہیں، وہ کھڑے ہونا کیوں ہے، تعظیماً ہے یا کوئی اور وجہ، وہ سب کامن ہے۔ کسی بھی طرح کوئی کھڑا ہو، کھڑا ہونا ہی غلط ہے۔ آنے والا آئے گا، اپنی جگہ بیٹھے گا۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، جہاں جگہ ہوتی وہیں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آئے پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے، دیر میں آئے اور سب سے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو باتیں فرمائی۔ اپنا بیان جمعے کا روک کر ان سے فرمایا، آذیت و آنیت، ایک تو تم نے اپنے بھائیوں کو تکلیف دی، آذیت ایذا پہنچایا ہے کہ ان کو پھلانگتے ہوئے تم آ رہے ہو، اور دوسرے تم نے دیر کی، تمہیں آگے بیٹھنا تھا تو پہلے آتے۔ جب لوگ آ چکے ہیں تو تم کو وہیں بیٹھنا چاہیے جہاں تم کو کنارے جگہ ملے، جیسے عام صحابہ گیٹ کے پاس جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اور کوئی آپ کو بلا لے جگہ خالی کر کے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اکرام کی بات ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، کہ جب گنجائش پیدا کرو، ذرا ہٹ کر کے لوگوں کے لیے جگہ بناؤ، تو بنانا چاہیے۔ آدمی
ضرورت سے زیادہ جگہ گھیر کر اپنے لیے ریزرو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جتنے میں وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے بیٹھے، ساتھیوں کے لیے جگہ نکالنے کی کوشش کرے، ان کو قریب بلا لے، یہ الگ بات ہے۔ خود ہی اپنا اکرام کروانا، اپنی تعظیم کرانا کہ میں ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، مجھے دیکھ کر جگہ خالی کرو، بلکہ بعض لوگ تو کسی کو اٹھا بھی دیتے ہیں اور خود بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں احادیث کے اندر نوٹ کی گئی ہیں۔ تو کسی مجلس میں آنے والے کے لیے یہ ادب ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ آئے اس کے دل میں اس طرح کا کوئی جذبہ نہ ہو کہ لوگ میرے اکرام میں کھڑے ہو جائیں۔ آج کل کبھی کبھی سوشل میڈیا میں تو سب آتا ہے، گیٹ سے لے کر گھر، کوئی عالم کسی ادارے میں کسی جگہ زیارت کے لیے جاتا ہے، گیٹ سے لے کر قطار بنے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ، ادھر ادھر 2 لائن بنے ہوئے ہیں، وہ کار میں آ رہا ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، پورا راستہ گیٹ سے لے کر اس کے مہمان خانہ جہاں وہ جانا ہے دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا ادب ہے، یہ کون سا اکرام ہے؟ صحابہ تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اس جگہ پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم دین سکھا رہے ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں سب کچھ دین سکھایا جا رہا ہے۔ اب دنیا داری تو کیا ہے، دنیا میں تو آج کل یہی ہے، جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کا اتنا ہی استقبال کیا جاتا ہے، کتنے ہنگامے ہوتے ہیں۔ ابھی بنگلور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، 12 تاریخ جو ابھی گزری ہے، اللہ کے نبی کے پیدا ہو کر 1500 سال پورے ہو گئے ہیں، اس خوشی میں بڑا اہتمام کیا گیا۔ 1500 سال کیسے ہوئے؟ یہ جو چل رہا ہے ہجری 1440 پر 7واں برس، 1447 ہجری ہے، 1440 پر 7 برس جو ہمارا کیلنڈر ہے، لیکن یہ کیلنڈر اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے 53 سال کے بعد شروع ہوا ہے، 53 ایئرس کے بعد، چونکہ آپ مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد بھی آپ 13 سال مکے ہی میں رہے، تو ٹوٹل 53 ایئرس۔ اس کے بعد جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوا۔ تو کیلنڈر سے پہلے 53 ایئرس پہلے آپ پیدا ہوئے، یہ 47 اور 53 ملا کر ٹوٹل ہمارے نبی کو پیدا ہو کر کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال پورے ہو گئے۔ 1500 سالہ ایک جلسہ کیا گیا ابھی بڑے اہتمام سے، لاکھوں لوگ شریک ہوئے، اور کچھ علماء کانفرنس میں، پریس کانفرنس میں اپنا گلا شکوہ ظاہر کر رہے تھے، دیوبندی خیال کے لوگ، چونکہ یہ پورا جلسہ جنہوں نے منعقد کیا، اہتمام کیا، وہ بریلوی خیال کے لوگ تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کرناٹکا، تمل ناڈو، ان علاقوں میں ہم آپس میں ملے جلے ہیں، جو بھی اپنا اختلاف ہے وہ مسجد کے اندر تک ہے، مسجد کے باہر کوئی کسی کو برا نہیں کہتا ہے، کافی ہم ملے ہوئے ہیں، اتحاد ہے، یو پی بہار کی طرح نہیں ہے، وہاں لوگ تو ہر میدان میں جہاں موقع ملتا ہے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اس بار انہوں نے اس بڑے جلسے میں وہ جو
احمد رضا خان بریلوی جو تھے ان کے نسل میں 5ویں ان کے ہی توصیف رضا کے نام سے ایک عالم ہیں بریلوی کے، اور احمد رضا خان کے خاندان سے، ان کے ہی ان کو بلایا تھا، انہوں نے الٹا سیدھا کہا ہے، گمراہ کیا کیا کہا دیوبند والوں کو اسی مجمع میں۔ اب یہ خفا ہو گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، کہا کہ ہم ملے جلے ہیں، آپ اس طرح کھلے عام کیسے کہہ سکتے؟ اور ان کو سب سے زیادہ اختلاف کیا تھا؟ اس اجلاس کے اندر ایک بات یہ ہوئی کہ چیف منسٹر آیا، اس میں بڑا اجلاس تھا، سدھارامیا کرناٹک چیف منسٹر آیا، تو جو سٹیج پہ آیا تو سٹیج پہ اور وہاں آس پاس جتنے علماء تھے سب کھڑے ہو گئے۔ وہ بات ان کو بری لگی، اسے بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے تم نے کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ تم علماء ہو، مجلس میں اٹھنا نہیں چاہیے۔ ارے وہ تو ایک غیر ہے، اسے کیا پتہ مجلس کے آداب، دنیا میں یہی چل رہا نا، اس کے آنے پر لوگ اٹھ جاتے۔ تم اپنے مدرسوں میں، اپنے جلسوں میں کرتے کیا ہو؟ آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہوگا ابھی ہفتے کے دن نرسرا پیٹ میں ہی پورے ضلع کا جوڑ تھا، مہمان خوشی کے طور پر کون آئے تھے؟ مولانا عبدالقوی صاحب آئے تھے حیدرآباد سے، جتنے تھے سب کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال سے میں اور میرے ساتھ ایک دو کوئی نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آئے اندر جا کر کرسی پہ بیٹھ کر بات شروع کرنے تک سب کھڑے ہوئے۔ بولنے پر سب بولتے ہیں یہ ہمارے یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ جلسے وہ جلوس ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، یہ بدعت ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل سب جائز ہے ان کے لیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں، وہ بتا رہے تھے کہ میلاد النبی کا سب سے بڑا جو جلسہ ہوتا ہے، سب سے بڑا جو جلوس نکالا جاتا ہے پورے ایشیا میں سب سے بڑا، وہ کانپور شہر میں ہوتا ہے، اور کانپور شہر میں دیوبندی لوگ نکالتے ہیں، منیمم 3-4 لاکھ لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ اور کب سے ہو رہا ہے؟ 1913 سے 1913، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ہر سال جلسہ وہ اجلاس ہوتا ہے، جلوس نکلتا ہے، ساری دنیا میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ہم دیوبندی لوگ نہیں کرتے، یہاں بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور یہی لوگ جہاں موقع ملتا ہے کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جلسہ کانپور میں، اور کرنے والے کون ہیں؟ جمعیت کے لوگ جو ہے، باقاعدہ گورنمنٹ سے پرمیشن لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب بڑے لوگ اس سے خوش ہیں، کروا رہے ہیں، نہیں، اللہ بہتر جانتا، ہم تو نہیں جانتے۔ لیکن کمیونیکیشن گیپ کتنا ہے؟ آپ کے ہیڈ آفس سے یہ فتوے جاری ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، دیوبند سے فتوے آتے ہیں، کسی بھی مناسبت سے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا ناجائز ہے، لیکن ہر جگہ ٹولیاں بنے ہوئے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، سب مل کے 10-15 مل کے جاتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں، حالانکہ دیوبند سے فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، نہیں کرنا۔ کس کو مانتے ہیں یہ لوگ؟ دیوبند والوں کا یہ، اور یہ صحیح بات ہے، بالکل دیوبند ہی نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نیت جو ہے محلھا القلب، کسی بھی عمل کو، حج کے علاوہ، حج میں تو جو نیت ہوتی ہے باقاعدہ زبان سے ہوتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، باقی نماز کے لیے، روزے کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے آپ جو نیت کریں گے دل سے کریں گے۔ والتلفظ باللسان بدعہ، اور زبان سے نیت کا بولنا یہ بدعت ہے، اچھا کام نہیں ہے، دل میں ہونا چاہیے۔
اور ان کے کسی بھی جنازے میں جاؤ، ایک آدمی کھڑا ہو کر نیت پڑھائے گا پبلک سے، تمہیں آتا کہ نہیں کہ میں پڑھا تھا تمہیں پیچھے سے پڑھو۔ ان کے ہیڈ کوارٹر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ بدعت ہے، کرے جانے۔ اور ان کے تقریباً ان کے جو علماء ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کا ڈر ہے نہیں ہے۔ ان کا کوئی عالم اگر کوئی حدیث غلط بیان کر دے اور آپ کو اس عالم سے بات کرنے کا موقع نہ مل کر جو لوگ ارینج کیے ہیں ان سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے حدیث الگ، ہمارے حدیث الگ۔ آپ کے حدیثہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث کا کوئی یہ کہے کہ وہ صحیح نہیں جبکہ وہ صحیح حدیث ہے، انکار کرے، اس کے ایمان میں ہی شبہ ہے، اس کا ایمان کہاں ہے؟ بخاری شریف صحیح نہیں ہے، اور جبکہ ان کی کتابوں میں، ان کے یہاں دیوبند میں کیا ہوتا ہے، فائنل ایئر میں بخاری شریف ہی پڑھائی جاتی ہے نا، ایک ایک حدیث پڑھاتے ہیں، عمل میں نہیں، بس پڑھا دیے ہو گیا۔ جب بخاری شریف کی حدیث سے تمہارے نزدیک صحیح نہیں ہے تو کیوں رکھے ہو نصاب میں؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ تو اصل میں کمیونیکیشن گیپ بہت ہے، بڑے کیا فرما رہے ہیں اور نیچے آنے تک یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی اپوزٹ ہے، سب مخالفت ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ علم سیکھنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے، خاص کر علم دین، اس کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ اندھیرا دور ہو جائے، اسے صحیح علم کا پتہ چلے، جس مسئلے کے بارے میں وہ تحقیق کرتا ہے، صحیح علم حاصل کرتا ہے، تو وہ مسئلہ اس کے نزدیک تو کلیئر ہو جائے گا، وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ روشنی کی طرف آنے کے لیے علم دین حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی لگا دی، آپ کو کسی ایک مسئلے میں اپنے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ خاک علم میں آپ نے سیکھا ہے۔ چند کتابیں پڑھ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ آدمی تو اپنے ایک ایک جو وہ کر رہا ہے، جو اس کا کام ہے، اسے خود بھی دیکھے، دوسروں پر کب تک بھروسہ کرے گا؟ کسی بھی انسان پہلا سٹیپ جہاں سے اسے ہدایت ملتی ہے، اللہ نے اگر اسے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، نیوٹرل ہو کر وہ کسی دائرے میں نہ رہے، میں اس مسلک کا ہوں، میں اس مسلک کا ہوں، میں اس جماعت سے میرا تعلق ہے، میں اس تھاٹ سے میں متاثر ہوں، سب چھوڑے، بس قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ دیکھے کہ سلف نے کیسے اس کو سمجھا ہے۔ میری سمجھ اور بزرگان دین، صحابہ نمبر 1، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو 3 ادوار ہیں، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے حدیث، کیا میری سمجھ ان ائمہ سلف کی جو سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، سیم ہے، یا میں الگ ہوں وہ الگ ہے؟ جب سیم ہو جائے عمل کرے، یہ نہ دیکھے کہ بعد والے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جب تک آدمی کسی ایک دائرے سے ہٹے گا نہیں، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔
آج آپ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کیا ان لوگوں نے، یہ صحیح نہیں ہے، کیوں اٹھے وہ کسی سی ایم کے آنے پر؟ وہ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ بھائی تم بھی تو اٹھتے ہو، تمہارے یہاں کون سا جلسہ ہے، کون سا اجلاس ایسا ہے جہاں پر جب مہمان خصوصی، تو کبھی تو آئے گا نہیں وہ ٹائم سے، مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے اور ایک ٹائم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ 5 منٹ پہلے وہ آ جائے، وہ نہیں آئے گا، وہ آئے گا بھی تو کسی مہمان خانے میں بیٹھا ہوگا، یہ سب بھی جو آنا جمع ہونا، بعد میں حضرت نکلتے کئی کو یہ سب بھی کھانا اڑائے واسطے، اور کبھی کبھی ٹائم سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیر بھی ہو جاتی ہے، اور جب تک بیچ میں کوئی ستی مارتے رہتا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے، آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے، باقاعدہ آپ نے اعلان کیا اور اس کو عام کیا ہے، لوگ یہ سوچ کر آتے ہیں فلاں ہے ان کی بات سنیں گے، وہ ہے ہی نہیں، اور جبکہ پروگرام مہینوں پہلے سے تیاری ہوتی ہے نا، وقت کی پابندی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نماز کو اللہ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا ہے، ٹائم کے حساب سے نماز پڑھنا چاہیے، زہر کا وقت ہے تو زہر کے وقت میں پڑھو، اور یہ بھی کہ اول وقت میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، جیسے ہی وقت شروع ہو جائے، جیسے آج کل 12:05 12:10 تک نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا اذان ہو پھر تھوڑا سا دیکھ لے، سنت وغیرہ ادا کر لے، نماز کھڑی ہو جائے۔ تو نماز کو بھی اللہ نے ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ رکھا ہے، ہمارا روزہ ایک ٹائم سے شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ہو جائے، آپ نے دیر سے آپ کو آنکھ کھلی تو اب آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو بغیر کھائے پیے روزہ شروع کرنا پڑے گا، کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، 1 منٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور روزہ کھولیں گے بھی ٹائم سے۔ اتنا بڑا عمل اسلام کا، اور اتنا ٹائم سے ایک دم۔ حج بھی ٹائم سے ہے، 8 تاریخ کے جو اعمال ہیں، منی میں جا کر جو 5 وقت نماز ادا کرنا ہے، ذکر، وہ سب 8 ہی کو ہوں گے، آپ 7 پہلے پہنچ گئے ہیں تو پہلے جا کر نہیں کر سکتے۔ وقوف عرفہ کے دن، بقرعید سے 1 دن پہلے 9 تاریخ کو زوال سے پہلے پہنچتے ہیں، لیکن اس کا جو مین ٹائم ہے زوال سے لے کر شام تک آپ وہاں رہیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو رات میں بھی ہو جائے گا مغرب، اور جیسے ہی مغرب ہوا وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، آپ کو واپس چلنا ہے، واپس مزدلفہ آ کر آپ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم میں پڑھتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہے۔ آپ اتنی دور سے گئے، 9 تاریخ کے دن عرفات کے میدان کا قیام آپ سے چھوٹ گیا، سب بھی کرے، حج کے کام سب بھی کرے، طواف بھی کرے، سب بھی پھرے، لیکن 9 تاریخ کو اس میدان میں جس کو عرفات کہا جاتا ہے، تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم سے، وہاں اگر آپ نہیں گئے، وہ آپ کا مس ہو گیا تو پھر دوبارہ آپ کو حج کرنا، حج نہیں ہوگا، کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو کرنے۔ ہر کام ٹائم ٹیبل، اور آپ کو ٹائم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ جو آنے والے ہیں سننے والے ان کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے کیا ٹائم ہے، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے گھر گئے، جبکہ حضرت عمر خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ حضرت عمر آٹا ملا رہے تھے، کب؟ خلیفہ تھے،
حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا اے امیر المؤمنین، آپ کے یہاں تو خادم ہے، آپ کیوں آٹا ملا رہے ہیں؟ جواب میں حضرت عمر نے فرمایا اس کو کچھ چیزیں لانے کے لیے ہم نے مارکیٹ بھیج دیا ہے اور یہی ٹائم اس کے کام کرنے کا ہے۔ ہم نے یہ کام اگر وہ ہوتا تو وہ آٹا ملاتا، اب تو وہ گیا ہے تو ایک وقت میں ہم اس سے 2 کام کیسے لیں گے؟ وہ آئے گا یہ دیں گے تو پھر یہ ایکسٹرا ہو جائے گا ٹائم، اس لیے میں خود یہ کام کر رہا ہوں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نبی سے دین اس انداز میں سیکھا صحابہ نے، جیسے آپ نے فرما دیا ویسے ہی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، میں نے یہ آیت سورہ حجرات کی پڑھی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کسی مسئلے میں بات چیت کی، آواز تھوڑی بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی، تو اللہ نے ادب سکھلایا، آواز بلند مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ ان کے سامنے زور سے مت بولو، لا ترفعوا اصواتکم۔ عجیب لوگ ہیں دنیا میں، اس آیت کے اس پس منظر کو لے کر شیعہ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے سامنے آواز انہوں نے بلند کی اس لیے ان کے اعمال برباد ہو گئے، یہ کافر ہو۔ جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب ابو بکر، عمر اور ان کے ساتھ جو بھی صحابہ جنہوں نے آواز بلند کر کے بات کی ہے، اللہ ان سے کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اگرچہ تم نے آواز بلند کی ہے پھر بھی تم مومن ہی ہو۔ آمنو سے خطاب کیا نا، ہو گیا انجانے میں تم سے غلطی ہو گئی، یہ بہت بے ادبی ہے، یہ ایسا عمل ہے اللہ کے نبی کے سامنے بات کرنا اور زور سے بات کرنا، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے زندگی کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ ایک بار ہو گیا، اب آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہی کہا جا رہا ہے نا، ایمان والے ہی ان سے کہا گیا ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے ساری زندگی کبھی اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، یہ عمل ہے۔ اب اس آیت میں یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات آ جائے، کوئی سند معتبر کتاب سے، کسی صحیح سند سے کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، سب کچھ بند کر کے اس کو قبول کرنا ہے، اپنی آواز نہیں نکالنا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ہو گئی نا، آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہو، آ جائے اسے ایکسپٹ کرو، مان لو، اسی میں خیر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اسے اچھی طرح جان لو، تمہارے بیچ میں جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، اللہ نے اپنے احکام تم تک پہنچانے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ان کی ہر بات مان لو، کیوں؟ ان کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اپنے سے آرڈر نہیں دیتے، بجائے اس کی کہ تم ان کی بات مانو، تم اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرو گے، تم یہ چاہو گے کہ اللہ کے نبی
ہمارا فالو کرے، ہماری بات مانے، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ ہماری رائے بالکل اٹل ہے، وہی رہے گی، ہمارا جو مسئلہ وہی رہے گا۔ اللہ کے نبی کی باتوں کو اگر بظاہر میش نہیں ہے تو بھی ہم کچھ نہ کچھ کر کے اسے لانے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم اپنی رائے چینج نہیں کریں گے، بلکہ حدیثوں کو چینج ہونا پڑے گا ہمارے مسئلے کے لیے۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء یہ کہتے، میں نے اپنی آنکھوں سے سنا ہے، پتہ نہیں اپنے ایمان کو کیا سوچ کر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے علماء جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان کا جو بھی اصول ہے اگر وہ کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو ہم اپنے اصول کو نہیں چھوڑیں گے، حدیث کی اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے۔ خدا کی قسم وہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث کا انکار کر کے مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ ایمان میں بنیاد ہے نا اللہ کے رسول اور اللہ کی کتابیں، تو اللہ کے رسولوں کو ماننے میں کیا ہے؟ جیسے ان کو بحیثیت رسول ماننا ہے اور ان کی رسالت کو بھی ماننا ہے نا، تبھی تو پورا ہوگا۔ ان کو تو آپ نے مان لیا، آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں، 12 تاریخ کو آپ نے اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا، اور ان کی رسالت میں جو باتیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو مسلمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ خود فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس نے کفر کیا۔ جھنڈا نکالنے میں، عید میلاد منانے میں کئی وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے یہ بندہ، تو کیسے وہ مسلمان ہے؟ صرف ذات سے محبت کرنا کافی ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا کافی ہے؟ محبت کا دعویٰ جب پورا ہوگا جب اس پر عمل بھی ہوگا۔ اور یہ جو بھی ہے جلسے جلوس جو بھی دیکھیے، ہمارے لیے مولد نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ پیدا ہوئے وہ ہمارے لیے، وہ دن ہمارے لیے اہم ہے، دن اہم ہے، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے، تاریخ کیا تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی کبھی اس بارے میں کچھ آپ نے فرمایا ہے، نہ صحابہ اس کو جانتے ہیں، لیکن دن اہم ہے۔ آپ پیدا ہوئے پیر کے دن، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رأیت صوم یوم الاثنین، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اس روزے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی دن وہی شروع ہوئی ہے۔ پیدا بھی آپ اسی دن ہوئے، اور آپ کو نبوت جو ملی، آغاز جو ہوا اسی دن، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں، رکھنا چاہیے۔ تم پوچھتے کیوں ہو؟ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے مولد سے، میرے نبی ہونے کی تمہیں خوشی ہے، تو ہر پیر کو روزہ رکھو، پیر کا دن اہم ہے۔ اس ڈیٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام میں کسی بھی ڈیٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ڈیٹ منانا غیروں کا کام ہے، اسلام میں ڈیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس بار کون سے دن آیا تھا 12 ربیع الاول، پتہ بھی نہیں، اگلے سال کچھ اور دن آ جائے گا، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا، لیکن ہر ہفتے آپ کو پیر کا دن آتا ہے، مہینے میں 4 مرتبہ آئے گا۔ جب بھی پیر کا دن آئے آپ یہ سوچ کر روزہ رکھیں کہ یہ ہمارے نبی کی
پیدائش والا دن ہے، یہی دن ہے جس دن اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، وہی شروع ہوئی، اور خود اللہ کے نبی نے شکرانے پر آپ نماز پڑھتے تھے، نماز کیا، روزہ رکھتے تھے، نفل روزہ۔ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، ہر ہفتے مناؤ، ہر ہفتے مناؤ۔ اسے احتفال، حفل کے معنی ہیں سیلیبریشن، سیلیبریٹ کرنا، یہ معنی ہی بعد میں، اس معنی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی خوشی کا دن نہیں ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے، خوشی منانے کا دن نہیں ہے۔ آدمی جب خوشی مناتا ہے کیا کرتا ہے؟ جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان 2 دنوں میں، اور اس کے بعد بھی جو ایام تشریق ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بڑا روزہ رکھنے والا ہے، روزہ رکھنے سے بڑی محبت ہے، بڑا ارادہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھوں گا، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں رکھ سکتا۔ بقرعید کے دن روزہ رکھنا چاہے کوئی بڑا عبادت کرنے والا ہے تو اس سے کہا جائے گا تیری عبادت تو اپنی جگہ پر رکھ، بقرعید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیا مطلب؟ جو عید والا دن ہوتا ہے، خوشی منانے کا جو دن ہوتا ہے، وہ اس دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس پیر کے دن کو کھا کر پی کر نہیں منایا، آپ نے تو روزہ رکھا ہے، اس دن تو روزہ رکھنا سنت ہے نا۔ تو پھر وہ کیسے خوشی والا دن ہو گیا، پھر وہ کیسے جشن منانے والا دن ہو گیا؟ ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جن کاموں سے آپ نے منع کیا ان کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے، اور ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب کانپور کے علماء دیوبند اور جمعیت جو ہے پورے ہندوستان کی، ان دونوں مل کر ہر سال منا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جلسے جلوس نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آج کا جو پریس کانفرنس میں بتا رہا ہوں، پہلے کا نہیں، ابھی 12 تاریخ جو گئے تھے میلاد النبی کے نام سے، اس دن جو جلسہ ہوا بنگلور میں، تو دوسرے جو لوگ ہیں دیوبندی علماء، ان کا آج پریس کانفرنس آیا ہے، کوئی امیر شریعت بھی ہے کرناٹک کے، وہ بھی ہے اس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے غلطی کی ہے، میلاد النبی کے جلسے میں سی ایم آیا تو اس کے عزت میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ وہاں تو یہ بولتے ہیں، اور ساری دنیا میں جہاں بھی ان کا جلسہ جلوس ہوتا ہے، جب بھی کوئی ان کا گیسٹ آتا ہے نا، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا فتویٰ ہوتا ہے کہ نیت دل میں کرو، کسی بھی عبادت کو، حج کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، کوئی بھی نیت آپ زبان سے بول نہیں سکتے، لیکن ان کے پاس جب بھی کوئی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز میں، اسی طرح سے جنازے کی نماز ہو، تو کوئی کھڑے ہو کر ان کو جو ہے نیت بتاتا ہے کہ یہ نیت کرو۔ دغلی پالیسی۔ یہ لوگ خود اپنے بڑے لوگوں کی بات مانیں گے تو بہت کچھ سدھار ہو سکتا ہے، دوسرے فکر والوں کی بات سننا ضروری نہیں ہے۔ بھائی یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، جو جانتے ہیں سب سارے مسالک کو سامنے رکھ کر کون سا صحیح ہے معلوم ہونے کے بعد وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کو پسند آ جائے اچھی بات ہے۔ بھائی آپ اپنے لوگوں کی جو بات ہے وہ تو صحیح طور پر انجام دو، جس کو تمہارے علماء غلط کہتے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہو۔ قرآن خوانی غلط ہے تم کرتے ہو، جس کی پرمیشن نہیں ہے، جس کی اجازت نہیں ہے، خود کرتے ہو، تو دوسروں سے تمہاری کیا ہمدردی ہوگی؟ اپنے لوگوں کی عزت نہیں ہے، اپنے علماء کی عزت نہیں ہے، اپنے مسلک کی عزت نہیں ہے۔
حدیث کے ماننے والے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ساری دنیا میں کسی ایک جگہ پر بھی کوئی جشن مناتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے۔ جو واقعی میں جن کے دلوں میں احترام ہے قرآن و حدیث کا، یہاں ایک بات وہاں ایک بات نہیں کریں گے۔ دنیا میں پورے سعودی عرب کے اندر کوئی ایک جلسہ نہیں ہوتا ہے، ایک مڑوا نہیں ڈالا جاتا ہے ربیع الاول میں، حالانکہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے کہاں؟ مکے میں، اور 50 پر 3 سال مکے میں رہے، معلوم ہے نا سب کو، اور 10 سال آپ نے مدینہ میں وقت گزارا، پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ ٹوٹل آپ کی جو عمر ہے 63 سال ان دونوں شہروں میں زیادہ گزری ہے۔ کچھ وقت کے لیے آپ باہر بھی گئے ہیں، وہاں کوئی جلوس نکلتا ہے، وہاں کوئی مڑوا ڈالا جاتا ہے؟ آخر تک اللہ ان دونوں شہروں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ صحیح منہج کیا ہے اس وقت، تو آپ ان دونوں شہروں کو دیکھیے۔ ان دونوں شہروں کے علماء اس دین کی حفاظت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کچھ لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی خلافت راشدہ جو 30 سال رہی اللہ کے نبی کے بعد، پھر یہ جو 4 خلفاء ہوئے ہیں، اس وقت تک تو خلفاء نے دین کی حفاظت کی۔ بعد میں خلفاء جو ہے بس وہ حکومت میں لگے رہے، دین کی حفاظت علماء نے کی۔ کب سے؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد، شروع میں ہی 30 سال تک رہی ہے نا، اس کے بعد سن 40 ہجری سے لے کر اب یہ 1440 پر 7 ہے نا، 1407 برس سے کون حفاظت کر رہا ہے دین کی؟ علماء کرام حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کی بات صحیح ہے، لیکن بھائی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ 4 جو تھے یہ تو اس وقت کے سب سے بڑے علماء تھے نا، یہ علماء تھے، اسی لیے یہ غلط بات ہے کہ ان کو خلافت ملی ہے۔ ان کی پہلی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دین کو لینے والے۔ حضرت علی سے بڑے عالم کون ہے اپنے زمانے میں؟ حضرت عثمان، حضرت عمر اور ابو، یہ 4 علماء تھے۔ حکومت میں رہے تو بھی انہوں نے دین کی حفاظت کی، سکھایا کہ آدمی وقت کا خلیفہ ہو کر اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ آٹا گوندھ رہے ہیں، حضرت علی نے سکھایا، حضرت ابو بکر نے سکھایا، یہ علماء تھے۔ ان کی حیثیت خلفاء کی بعد میں، لیکن پہلے یہ علماء تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ ویسے ہی نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث ہیں میری امت کے یہ جو علماء ہیں، ان کے ذمے ہے دین کی حفاظت، دین کو صحیح طور پر سیکھنا، سمجھنا، اور جہاں کہیں ان کو پتہ چلے کہ میں اب تک غلط تھا، میری رائے صحیح نہیں تھی، فوراً چینج ہونا یہ ضروری ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے، اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو صحابہ نے شراب پی ہے، جب حکم آیا نماز کے وقت میں شراب مت پیو، بعد میں پیو، تو صحابہ نے کچھ لوگ پیتے رہے، وقت سے فائدہ اٹھاتے رہے، پھر جب مکمل حرام ہوا تو چھوڑ دیا۔ کتنے وہ صحابہ ہیں جن کی رائے بدل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی میں نے کئی بار مثال دی ہے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ آدمی مر جائے، جنازے کی نماز پڑھ لے تو بس، قبرستان جا کر ان کی تدفین میں دفنانے تک رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ حدیث نہیں سنے تھے، بعد میں ان کو کسی نے ابو ہریرہ کی حدیث سنائی کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہو کر قبرستان تک جاتا ہے جنازے کے پیچھے پیچھے، اور وہاں تدفین کے بعد تک رہتا ہے، دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، تو اسے 2 پہاڑ 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو آدمی نماز پڑھ کر واپس جائے گا تو اسے 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، جبکہ ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تھا۔
کئی عرصہ ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ، 10 سال وقت گزرا ان کا۔ ان 10 سالوں میں ان کو ہو سکتا ہے بھائی آپ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی رہیں اور کوئی بات آپ سے چھپی رہے، نہیں نہ معلوم، یہ پاسبل ہے۔ ان کے ساتھ ہوا۔ جب انہوں نے ابو ہریرہ والی حدیث سنی، نہیں کفن دفن میں بھی ساتھ رہنا چاہیے آدمی کو، دفن میں، کفن میں تو نہیں، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی۔ ایک آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، جا کر پوچھو کہ ابو ہریرہ یہ جو بیان کرے ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا بالکل صحیح فرما رہا ہے ابو ہریرہ۔ افسوس کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے جلیل القدر عالم ہیں، کہ میری لا علمی کی وجہ سے میں کتنے ثواب سے محروم رہ گیا، پہلے معلوم ہوتا تو میں کتنا اور ثواب کما سکتا تھا۔ ان کو تو کوئی آر نہیں ہوئی اپنی غلطی مان کر اصلاح کرنے کے لیے، چینج ہونے کے لیے۔ آج کل کا عالم اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب کوئی صحیح بات سامنے آ جائے اسے اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، دنیا کچھ بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہے، جو چیزیں ہمیں سکھائی ہے، آج روشن ہے۔ ہم تھوڑی محنت کر کے، اصل مسئلہ کیا ہے، کسی بھی چیز میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس کا علم ہم حاصل کر سکتے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر کریں گے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑی ایمان والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں رہے گا اکاؤنٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سنت کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔